ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے یکساں قومی نصاب کا نفاذ کیا گیا ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک بہت ایلیٹ پینل موجود ہے۔ پروفیسر رفاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں۔ رفاقت صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رفاقت بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں وقت دیا۔ اس پر پاکستان میں ایسے حکمرانوں کی حکمرانی ہے جو روحانیت کو صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتے، جو معیشت کو معاشیت بلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے پاکستان کا نصاب تعلیم منظور کرانا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ بھی پورے پاکستان کے اندر یکساں نصاب نافذ کرنا، سنگل کریکولم نافذ کرنا، آپ کے خیال میں درست اقدام ہے یا اس سے پاکستان کے اندر کریٹیوٹی میں کمی واقع ہوگی؟ ڈاکٹر رفاقت، سوال کہ آپ نے دو حصے کر دیے۔ پہلا تو یہ تھا کہ ایسے حکمران ہیں جو معیشت کو ٹھیک طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتے، جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے۔ یقین جانیے کہ یہ بات پاکستانی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے درست ہے۔ چلیں یہ کم از کم شکر کریں کہ یہ حکمران پچھلے حکمرانوں کی طرح چٹ نہیں دیکھتے، کم از کم پروناؤنس کر لیتے ہیں۔ وہ چٹ دیکھ کر صحیح باتیں کرتے تھے، یہ چٹ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آبادی 1,300,000,000 ہے۔ اچھا چلیے، یہ تو ایک بحث ہے، اگر حکمرانوں کو ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے تو یہ ایک اور بحث ہے۔ نیچرل ہے، لوگوں کا علمی مقام اور ذاتی اوصاف ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن سوال اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا ان سے کریکولم منظور کروانا اور قوم کے اوپر اس کا اطلاق کرنا، اس کے پاکستان کے لیے فوائد کیا ہے؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، چونکہ تعلیم کا اور چیزوں کے اوپر ہماری نظر رہتی ہے، بطور طالب علم کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کریکولم بنایا کن لوگوں نے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مزے کا کویسچن ہے کہ کریکولم بنانے کے پاکستان کے اندر اور کریکولم پالیسی ڈیزائن کرنے میں یقینی طور پہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ کریکولم نہیں آ رہا، اس سے پہلے بھی میجر ریویژنز کریکولم میں ہوتی رہی ہیں مختلف وقتوں میں۔ یہ کریکولم بنا بنایا ہمیں کہیں سے موصول ہو رہا ہے، پہلی بات تو یہ۔ کہاں سے؟ اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے جہاں سے بھی اس کو بنوایا ہے، ٹھیکے پہ بنوایا ہے، کسی کی انٹینٹ پہ بنا ہے، یہ ابھی اس پر بات ہم کر سکتے ہیں ویسے، لیکن بہرحال یہ بنا بنایا سٹیک ہولڈرز کی پارٹیسپیشن اس کے اندر ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ 4 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں تعلیمی نظام کے یا کریکولم کے۔ سب سے پہلے پروفیشنلز ہیں، جو یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر کم از کم 10 بڑی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں انتہائی تجربہ کار پروفیشنلز اویلیبل ہیں پبلک سیکٹر کی، وہ کہیں انگیج نہیں ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ پیرنٹس ہیں، اور اس کریکولم کو پڑھانے والے ٹیچر ہیں تیسرے نمبر پہ، اور چوتھے نمبر پہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کو وہ کریکولم پڑھایا جانا ہے۔ تو یہ چاروں لوگ جو ہیں اس طرح سے انگیج نہیں ہوئے جس طرح سے پالیسی سازی میں لوگوں کو انگیج ہونا چاہیے تھا۔ ایک خیال آیا وزیر اعظم صاحب کو، ہم اس خیال کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً دنیا کے اندر سنگل کریکولم کا کانسیپٹ اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک طالب علم کے طور پہ میرے لیے سوال ہے کہ سنگل کریکولم کا لفظ دنیا میں اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے معنی کیا مراد لیے جاتے ہیں؟ اور پھر بالخصوص جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں، پاکستان ڈائیورس کنٹری ہے اپنے جغرافیے کے اعتبار سے۔ اب مچھیروں کے دیس اور ہیں، چراگاہیں اور جگہ پر ہیں، زمینداروں کے دیس اور ہیں، اور ملازموں کی جگہیں اور ہیں۔ اب چاروں کے بچوں کا کلچر، مزاج، انفارمیشن لیول، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو کیا ہم نے چاروں کو ایک ہی طرح کی کتاب پڑھانی ہے؟ ابھی ہم نے دینی مدارس کا اور ایلیٹ سکولز کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ جو ملک پوری طرح کیپٹلزم کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے، اور جہاں پر کلاس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ایلیٹ کلاس کا رہن سہن، ان کا سکول، ان کے گھروں کی بوت و باش ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو کیا تمام کو یکساں کتابیں پڑھا کے، میں کریکولم کا لفظ نہیں بول رہا، پہلا مس کنسپشن تو حکومت کے ہاں یہ ہے، جس میں وزیر تعلیم صاحب بھی شامل ہیں، کہ وہ کتاب کو کریکولم سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رفاقت، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک ٹوٹیلیٹیرین پولیس سٹیٹ ہے، چین کی طرح پاکستان ایک ٹوٹیلیٹیرین پولیس سٹیٹ ہے، سعودی عرب کی طرح، اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں۔ ایسے میں جو نصاب کے اوپر ایک ٹوٹل سٹیٹ کنٹرول ہے، چلیں آپ سرکاری اداروں کو تو سائیڈ پر کر دیں، میں ایک پیرنٹ کے طور پر ڈاکٹر رفاقت آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ فیس میں دیتا ہوں اپنے بچے کی، اور ڈیسائیڈ ریاست کرتی ہے کہ میرے بچے کو رائے احمد
رضا کھرل کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا, میرے بچے کو رانا سانگا کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا, لیکن میرے بچے کو افغان غیر ملکی حملہ آوروں کے بارے میں بتایا جائے گا. تو اس سے میرے بچے کی جو ایک پولرائزیشن کریٹ ہوگی ڈاکٹر رفاقت, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا, یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, جب ہم کسی ریاست کا شہری ہونا قبول کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم اس ریاست کی پالیسی اور اس کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں. ہمارے پاس چوائسز ہوتی ہیں کہ ہم نے نیوزی لینڈ کا شہری ہونا ہے, ہم نے پاکستان کا شہری ہونا ہے, ہم نے موزم, ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے. ماڈرن ورلڈ میں تھوڑی سی گنجائش موجود ہے اور لوگ اپنی نیشنلٹی بدل بھی لیتے ہیں, لیکن میں جو سوال کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں اس کو اگر آپ مکمل ہونے دیں. حکومت کے پاس اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اپنے نظریات اور جو ہمارا بیسک فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ فکری مغالطے کا ہے جو حکومتی سطح پر ہمیشہ سے پایا جاتا ہے, اور یہ حکومت بھی اسی طرح کا شکار ہے. کریکلم سے مراد ٹیکسٹ بک نہیں ہوتا جو آپ سارے لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور خاص مواد کا نام کریکلم نہیں ہے. کریکلم بنیادی طور پہ دنیا پوری کی پوری ڈائیورسٹی پر ہے. امریکہ کے اندر جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ پاکستان جیسے وہاں سے 15 ملک نکلتے ہیں جی, اور وہاں پہ ہر صوبے کا اپنا, یعنی ہر سٹیٹ کا اپنا, ہر سکول کا وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. برطانیہ جیسے ملک کے اندر ہر ضلع, کاؤنٹی وہاں پہ کہتے ہیں, تو ہر کاؤنٹی کا اپنا نصاب ہے اور پھر آگے سکولوں کو بھی. لیکن اس کے باوجود نیشنل لیول پہ ہمیشہ نیشنل آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن میں سٹینڈرڈز طے کیے جاتے ہیں, چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. یہ تو ایک اور بحث ہے, اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی چیز جھوٹ ہو سکتی ہے, میری نظر میں کوئی سچ ہو سکتا ہے, تو جھوٹ اور سچ کا فیصلہ اس دنیا میں قیامت تک نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ بہت ہی سبجیکٹو بات ہے. کسی ایک کا ہیرو کسی دوسرے کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہو سکتا ہے, اس لیے یہ بحث ایک مختلف اور فلسافیکل ڈسکشن ہے. میں اصل میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ریاست کا کام یہ تھا کہ پورے پاکستان کے لیے یکساں معیارات تعلیم یعنی سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن قائم کرتے ہیں, اور پھر ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر اس کے اوپر جو کانٹینٹ آؤٹ لائن انہوں نے بنائی ہے وہ نیچرل وہ ٹاپکس ہوتے ہیں, اس کے اوپر پھر کتابیں بالکل اوپن مارکیٹ کی ہوتی, کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس سے ہٹ کے کوئی بھی ٹاپک سکول میں پڑھانا جرم ہے؟ نہیں, پڑھایا جا سکتا ہے. اور اس کریکلم کے اندر بھی اگر آپ ڈاکیومنٹ کو دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے سپلیمنٹری میٹیریل پڑھانے کی پروویژن رکھی ہے. اور ویسے بھی جس شروع میں آپ نے ڈائیورسٹی کا ذکر کیا تھا, جو انسان کی لرننگ ڈائیورسٹی ہے ادھر کبھی ہم نے ایڈریس ہی نہیں کیا. ہر شخص کی اپنی رفتار ہے سیکھنے کی. کچھ لوگ ایک ہی کریکلم کو پورے سال میں وہ مشکل پڑھ پاتے ہیں, اور کچھ بچے اسی کریکلم کو 3 مہینے کے اندر بھی ختم کر سکتے ہیں. تو سپلیمنٹری میٹیریل کا اویلیبل ہونا وہ بھی یقینی طور پہ اس نے کریکلم کے اندر لکھنے کی حد تک یہ لکھا ہوا ہے ڈاکیومنٹ کے اندر, اگر آپ ایس این سی کا ڈاکیومنٹ دیکھیں, کہ سپلیمنٹری میٹیریل اور اضافی نالج سکولوں کو دینے کی اجازت. ٹھیک ہے, مجھے ڈاکٹر رفاقت یہ بتائیے گا کہ دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام جن کا مطالعہ میں نے کیا ہے ان میں رشیا ہے, ان میں جرمنی ہے, ان میں جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, امریکہ کی 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں, ویسٹرن یورپ کے ممالک ہیں, اس میں برازیل ہے. اس میں جو سکول باڈیز ہوتی ہیں, جو اس میں سکول ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا پڑھیں گے, ہمارے بچے کیا نہیں پڑھیں گے. وہاں پر بچوں کو موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پر بچوں کو تاریخ کی تعلیم دی جاتی ہے, اسٹیٹ پروپیگنڈا سے ان کو الگ کیا جاتا ہے, ان کی کریٹیوٹی کو اجاگر کیا جاتا ہے, انہیں تھنکنگ پروجیکٹس دیے جاتے ہیں ڈاکٹر رفاقت, اور وہ لوگ ہی اس وقت سائنٹیفک ورلڈ کو اور کریٹیو ورلڈ کو لیڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو ایس این سی کی پالیسی ہے یہ کیا دولے شاہ کے چوہے نہیں پیدا کرے گی ڈاکٹر رفاقت؟ اچھا, یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی اور دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کریکلم کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور اسی لیے 70 سال میں ہم نے جو بھی کریکلم بنایا ہے نا اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. یہ جیسا انہوں نے ابھی فرمایا کہ پچھلی کریکلم سے واقعتاً یہ کوئی بہت مختلف نہیں ہے. میں نے کریکلم آؤٹ لائن بھی دیکھی ہیں اور کتابیں بھی دیکھی ہیں, تسلسل ہے اس کا. کچھ لفظوں کا ہیر پھیر ہے, وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہم نے مقاصد میں کر کے اور کچھ ایک آدھ سٹینڈرڈ کا اضافہ کر کے تو ہم نے سمجھ لیا کہ کریکلم. یقینی طور پہ یہ بات انتہائی درست ہے بطور طالب علم کے جدھر آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ریاست کا کام 2 باتوں کا فیصلہ کرنا ہے. پہلا,
کہ ریاست کا شہری کیسا ہوگا ایک خاص لیول کی ایجوکیشن کے بعد وہ کس نوعیت کا انڈیویجول ہوگا سوچنے کے لحاظ سے بیہیویئرز کے لحاظ سے جارج آرویل کا اینیمل فارم ہے یہ ریاست ہی فیصلہ کرتی ہے اور رشیا بھی اپنا فیصلہ خود کرتا ہے چائنا بھی یہ فیصلہ کرتا ہے اور پاکستان کو بھی کرنے کا حق ہے ایجوکیشن کے طالب علم کے طور پہ جو میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پبلک کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان پر ایک کتاب کا بوجھ تمام طالب علموں پر ایک کانٹینٹ کا جب ہم کتاب کہتے ہیں نا ٹیکسٹ بک تو اس کا مطلب ہے لکھا ہوا مواد کچھ انفارمیشنز جو کانٹینٹ دیا ہوا ہے ایک کانٹینٹ کا بوجھ تمام سر وہ مواد ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے آپ کی سنگل نیشنل کریکولم کی جو آؤٹ لائن ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پرائیویٹ پبلشرز اور گورنمنٹ کے پبلشرز کیا چھاپ سکتے ہیں اور کیا نہیں چھاپ سکتے ہیں کیا پاکستانی طلبہ کو یہ پڑھانا کہ موہن داس کرم چند گاندھی نے جنوری 1948 میں پاکستان کے لیے بھوک ہڑتال کر کے اپنی جان دے دی تھی کیا یہ غلط ہے ایس این سی کے حساب سے ڈاکٹر رفاقت؟ اچھا جہاں تک تاریخ کی بات ہے ہماری تو بد نصیبی ہے آپ نے ادھر ذکر کیا جو پڑھانا چاہیے تھا وہ ہم پڑھا ہی نہیں رہے جو میجر ریویژنز آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہیں سب سے پہلی ریویژن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عہد میں ہوئی تھی 76 میں وہ کریکولم امپلیمنٹ ہوا تھا دوسری کریکولم کی ریویژن فوری طور پہ ضیاء الحق صاحب آ گئے تو انہوں نے فوری کریکولم کو ریوائز کیا تیسری بڑی ریویژن پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی اور چوتھی بڑی ریویژن آپ ہے یقین جانیے میں خود ان چاروں ادوار میں یا طالب علم رہا ہوں یا کریکولم کا ٹیچر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں یہ عمران خان کی حکومت کا کریکولم بھی یہاں پر کوئی نتیجہ خیزی نہیں لا سکے گا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کیا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کریکولم بناتے ہیں کریکولم امپلیمنٹیشن کا ہمیں پتہ نہیں ہے نہ ہم پہلے سوچتے ہیں کریکولم بنانے سے نہ کریکولم بنانے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کریکولم کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور کریکولم کی امپلیمنٹیشن کے تقاضے کیا ہے جب امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پتا آپ سمجھتے ہیں کتاب چھاپ کے پبلشر کی کتاب بک گئی ٹیچر کے ہاتھ میں پہنچ گئی ٹیچر نے تختہ تحریر پر لکھا بلکہ یہ تو آگے گائیڈیں بھی چھاپتے ہیں کہ پودے کے کتنے حصے ہوتے ہیں سوال نیچے جواب لکھا ہوتا ہے پودے کے 3 حصے ہوتے ہیں اچھا ڈاکٹر رفاقت ہمارے بچوں کے اندر کریٹیوٹی کیوں نہیں ہے ہمارے بچوں کے اندر کسی بھی نصاب کے متعلق نئی نئی کتابیں کھوجنے کی نئے نئے کانسیپٹس کھوجنے کی انہیں سرچ کرنے کی جستجو کیوں نہیں ہے وہ کیوں چاہتے ہیں کہ انہیں آسان گیسٹ پیپرز مل جائیں اور وہ رٹا لگا کر پاس ہو جائیں اس نمبر گیم کے اندر جو طلبہ کے اندر جو ایک طالب علم زندہ رہنا چاہیے اس کو زندہ رکھنے میں آپ اور میں کیوں ناکام ہے ڈاکٹر رفاقت؟ سر 4 اس کی بڑی وجہ ہے ایک اس کی وجہ معاشی ہے جس میں اردو بازار کا نام سب سے سر فہرست ہے یہ برا ان کو لگے گا نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اردو بازار سب سے پہلے تھینک یو اچھا اردو بازار سب سے پہلی رکاوٹ اس میں اور ان کو پتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ میرا اسکول کا ایکسپیرینس بہت کم ہے لیکن ہے تھوڑا سا کہ کس طرح سے اردو بازار انفلوئنس کرتا ہے اپنی غیر معیاری جو پبلشر ہے سارے پبلشر غیر معیاری نہیں ہے کچھ جو غیر معیاری پبلشر ہے وہ اپنی دولت بنانے کے لیے کس طرح سے ٹیچرز کو ساتھ ایک یہ بڑا فیکٹر دوسرا بڑا فیکٹر سر اس گورنمنٹ نے ٹیچر ٹریننگ پر دھیان ہی نہیں دیا صحیح بات پچھلے 70 سال ان سے الیکشن ڈیوٹیاں لیتے ہیں اچھا 70 سال سے ہماری ٹیچر ٹریننگ اتنی گئی گزری ہے اور اب گورنمنٹس کی کبھی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں کسی سیکٹری ایجوکیشن سے بات کر کے دیکھ لیں تیسری وجہ ہمارا ٹیچر جو اس کی ریکروٹمنٹ ہے اچھا اس کا کرائیٹیریا اور ٹیچر جو ہم ریکروٹ کر رہے ہیں وہ بھی بڑے ہی منیمل ہے چوتھی وجہ سکول انوائرمنٹ ہے ہماری سکول انوائرمنٹ سٹوڈنٹ کے لیے موٹیویشنل ہے ہی نہیں ڈاکٹر رفاقت کی بات ٹھیک ہے کہ علماء کو کتابیں اپروو کرنے کا حق ہونا چاہیے اس میں اصل میں ہوا یہ اس کے پیچھے بھی نا ایک پس منظر ہے جب یہ لا بنا ان کو ادھر توجہ دلانی چاہیے تھی اردو بازار میں ایسی کتابیں چھپ گئیں جو بظاہر ٹیکسٹ بکس تھیں مگر اس کے اندر نفرت بھرا مواد فرقہ ورانہ مواد اور انتہائی بدتر مواد بھی رائٹرز نے لکھ دیا ٹھیک ہے اور جب وہ چھپ گیا اور جب وہ مارکیٹ ہوا اور بچوں تک پہنچا تو پھر وبال ہوئے میں ایسے ایک سے زیادہ پبلشرز کو جانتا ہوں جنہوں نے کئی سال مقدمے بھگتے وہ کتابیں ساری زبان بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ